من القرآن قد خصك الرحمن. اور آپ یہ بھی معمول کر سکتے ہیں کہ ہر روز افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ سب کچھ تیار کر کے آپ لگا دیں اور پھر اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں اور دعائیں مانگتے ہوئے روزہ افطار کریں. تو وہ بھی بہت افطار کے وقت روزہ دار کے لیے جیسے کہا گیا نا دو خوشیاں ہیں، ایک اس کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت اور ایک روزہ افطار کرتے وقت. اگر آپ وہ وقت باتوں میں اور شور ہنگامے میں اور گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے کہ جی وہ پتہ چلے کہ کیا اس کا ٹائم ہو رہا ہے، روزہ کس وقت کھل رہا ہے اور اس میں میوزک بج رہا ہے اور ایک عجیب بے روح سی کیفیت ہے گھر کی، تو اس کی بجائے آپ گھڑیوں کے ٹائم بالکل ٹھیک کر لیں، اپنے چارٹ پاس لگا لیں تاکہ آپ ایسی چیزوں کے محتاج نہ ہو کہ جس سے گھر میں شور ہنگامہ کی کیفیت ہو. گھر کے لوگوں کو بھی اگر آپ کے بس میں ہے، کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہیں اس لیے میں ڈفرینٹ آپشنز پہ بات کر رہی ہوں، تو اگر آپ خود مختار ہیں یا گھر کے امور آپ کی مرضی سے طے پاتے ہیں خاص طور پر، تو اس میں کیا کریں کہ کوشش کریں آدھا گھنٹہ نہیں تو 15 منٹ، 15 نہیں تو 10 منٹ، 10 نہیں تو ایٹ لیسٹ 5 منٹ افطار سے پہلے آپ ضرور کسی گوشے میں بیٹھ کے تلاوت کر کے اور افطار یعنی دعائیں مانگتے مانگتے. اور اس کے لیے بھی ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر تو کوئی ہے گھر میں جیسے بچے ہیں تو کوشش کریں ہر روز ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دیں افطار کرانے کی. اس سے کیا ہوگا، باقی لوگوں کو یکسوئی مل جائے گی اور اس بچے کو افطاری کا ثواب مل جائے گا. دوسرے دن دوسرے کی ڈیوٹی لگا دے، وہ سب کو افطار کرائے، سب بیٹھے اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص جو ہی وہ روزہ کھلے وہ الرٹ ہو اور وہ اٹھ کے سب کو کھجور پانی وغیرہ سرو کر دے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے اچھا کھلا ہے کہ نہیں روزہ، قرآن پڑھ رہا ہے، اچھا مجھے بتانا جب وہ کھل جائے. اس سے عبادت کی روح چلی جاتی. آپ لگ جائیں اپنے دھیان سے پوری طرح عبادت میں اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دے، اس کو نگران بنا دے، وہ آپ کو آ کے خود ہی بتا بھی دے اور سرو کر دے. اور اس کے لیے کیا کوشش کریں کہ جیسے عموماً میں کیا کرتی ہوں، یہ باتیں اتنی زیادہ تو نہیں ڈیٹیل میں بتانی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں چونکہ آتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر ایک گلاس سادہ پانی اور اسی کی چھوٹی پلیٹ جو نیچے آپ نے رکھی اسی میں 1 یا 2 کھجور آپ ڈال کے اپنے مصلے کے پاس رکھ لیں اور تلاوت اور دعا کے لیے کر کے وہیں پر وہ کھجور کھا کے پانی کا گلاس پیے، اسی سے منہ بھی صاف ہو جائے گا اور وہیں کھڑے کھڑے اللہ اکبر کر کے اچھی سی نماز پڑھ کے پھر آ کے کھانے کی طرف چلیں. کیونکہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، پکوڑے بنا رہے ہیں، معلوم نہیں چاٹ بنا رہے ہیں، اس کا کیا کیا چیزیں تیار کر رہے ہیں اور پھر اذان ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، افطاری کھا رہے ہیں. وہ ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے، مرد حضرات نماز پڑھ کے بھی مسجد سے آ گئے اور ابھی تک یہاں پر پکوڑے کھائے جا رہے ہیں. تو اس سے عبادت کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی. یا بعض کا شیطان تو خیر باندھ ہوتا ہے لیکن بندہ ہوتا ہے، مگر ہمارا اندر کا شیطان جو ہے وہ کیا کہتا ہے اچھا جلدی سے دیکھو افطاری کے برتن بھی اٹھا دو تاکہ پھر. تو ہم دنیا کے کام سنوارتے اپنی عبادتوں کو خراب کر لیتے ہیں جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ پڑے رہے برتن، کوئی بات نہیں بعد میں اٹھ جائیں گے. یا یہ کہ گھر والے مل جل کے اپنی ایک کاموں کی ڈسٹریبیوشن ایسے کر لیں کہ جس میں وہ چیز آسان ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو پھر کھانا اگر پراپر کھائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ عبادت کے لیے زیادہ یکسوئی پائیں گے.